اس وقت ہم کرونا سے پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے ہمیں پریشان، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل معاملہ اس وقت کرونا کا ہمیں نظر آ رہا ہے. اصل معاملہ وہ ہے نہیں، اصل معاملہ ہے ہمارے معاشی قتل کا، جس کا آغاز کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کرونا کی وبا کے ساتھ اس کے وہ اشکال اس کے سامنے آئی ہیں کہ دل لرز گیا ہے. ہمارے بچوں کو کیا بنے گا، ہماری نوکریوں کو کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہماری دکانوں کا کیا بنے گا، ہماری سیلز کا کیا بنے گا. کوئی ایک بپتا نہیں ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام سوال جو ہیں بڑے لیجٹمیٹ سوال ہیں. اگر آپ کی معاشی ترقی کا وہ معیار ہوتا جو پاکستان کے اندر کسی زمانے میں تھا، گروتھ ریٹ آپ کے اگر بہتر ہوتے، تو شاید یہ جو شوق لگا ہے کرونا کی وجہ سے ہم اس کو ایبزارب کرتے. لیکن پہلے حالات اتنے خراب تھے، 2.5 کے اوپر آپ کی اکانومی گرو کر رہی تھی، تو اس کے بعد جب کرونا نے اٹیک کیا تو نیگیٹو کے اندر چلی گئی. بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں پاکستان کے اندر وہ وارن کر رہے تھے کہ پاکستان پر کرونا نما جو معاشی حملہ ہے وہ کرونا سے پہلے ہو رہا تھا. کرونا کا انہوں نے نام نہیں استعمال کیا، لیکن اکنامک میلٹ ڈاؤن کی وہ بات کر رہے تھے. جب کرونا آیا تو پھر جو نمبرز ہیں جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ جی یہ نمبرز ہیں اصل میں پاکستان کی اکانومی کی گروتھ آپ کی یہ ہوگی، بزنس کا پوٹینشیل یہ ہوگا آپ کا، اور اگر آپ میں آبادی کی گروتھ اس میں سے نکال دیں تو آپ تقریباً 1% پر گرو کر رہے ہوں گے. 1% کے اوپر جو اکانومی گرو کرتی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کوئی جاب وہاں پہ کریٹ نہیں ہوتی. تو اب کس طریقے سے پاکستان کو چلائیں گے؟ حالات اپنے دیکھیں، آبادی کا پھیلاؤ دیکھیں، لوگوں کی ایسپریشنز دیکھیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. کیسے چلائیں گے؟ کوئی ان کی بات نہیں مانتا ہوتا تھا. اب جب نمبر سامنے آئے ہیں تو ساروں نے جو معاملہ ہے وہ کرونا کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا جی کہ یہ تو کرونا کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرونا سے پہلے کی یہ داستان ہے. کرونا نے آ کے اس کے اندر مزید تباہی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا. میں ایک اکانومسٹ کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ صرف یہ معاملہ میرے تجزیے تک نہ رہے، جو اکانومسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ وہ کیا بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کوئی پولیٹیکل نیریٹو کی ہم بات نہیں کر رہے. یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے. ہم اس کو اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ حفیظ شیخ صاحب اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں انہوں نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی فلائٹ لے کے پاکستان سے واپس چلے جائیں گے جو ہی ان کی نوکریاں جو ہیں وہ واپس ہوں گی یا حالات تبدیل ہوں گے. نہ ان کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں. ان کی اکنامک پالیسیوں کو بھگتنا ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے اور ہمارے بچوں نے. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ معاشی طور پر اتنے بدحال ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات ہی نہ کرے. تو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کی میں بات سننی چاہیے. اشفاق تولا صاحب جو ہیں، آپ نے اکثر ان کو ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا، یہ بہت عرصے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ان کا جو آپ سمجھیں ان کی جو پیشین گوئیاں تھیں بدقسمتی سے وہ پوری ہو رہی ہیں. تو میں نے ان سے بات کا اہتمام کیا، تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کا ویو کیا ہے. ناظرین، ہمارے پاس اشفاق تولا صاحب موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے فور کاسٹ کیا تھا کہ پاکستان کے نمبرز جو ہیں وہ اکانومی کے درست نہیں ہیں. اشفاق صاحب، عموماً جب کسی تجزیہ نگار یا صحافی کی سٹوری ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو پیشین گوئیاں کی تھی پاکستان کی معیشت کے بارے میں اب وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں، نمبرز میچ کرنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہ خوشی کا مقام تو نہیں ہے، انتہائی پریشانی کا مقام ہے. ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ جو نمبرز فور کاسٹ کر رہے تھے، اعداد و شمار اور ٹریجیکٹریز جو دے رہے تھے، اور اب جو سامنے آئی ہیں بین الاقوامی اداروں کی طرف سے، وہ ان میں کتنی مماثلت ہے؟ جب یہ حکومت آئی تھی، اور بلکہ یہ جو زبوں حالی جو تھی نا، اس کا شروعات جو تھی نا 18 کے دسمبر میں ہو گئی تھی، 17 کے دسمبر میں، جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھایا اور جب آپ نے ڈی ویلیویشن کیا 5%. تو میں نے وہیں سے میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب آپ اپنی معیشت کا چارٹ کھودو گے. اس کی وجہ یہ ہے طلعت بھائی کہ آپ کی معیشت کا بڑا خاصہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت میں متوازی یا پیرلل اکانومی بہت بڑی تعداد میں موجود. اور ان ملکوں میں جہاں پر متوازی معیشت بہت زیادہ ہو اور یا اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہو، تو اس ملک کے اندر، اس معیشت کے اندر آپ اس قسم کے فینسی نیو کلاسیکل اکنامکس کی تھیوریز جو ہے نا اس کو آپ نہیں چلا سکتے. تو جو سب سے پہلا جو ان کا ہوتا ہے کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، گروتھ کو بالکل کنٹرول کر لیجیے، سیونگز بڑھیں گی، پھر آہستہ آہستہ گروتھ بڑھے گی. تو وہ پہلا چیپٹر تو ہو جاتا ہے اور وہ کولوسل ڈیمیج دے دیتا ہے. جب تو دوسرے کی باری آتی ہے تو وہ بالکل چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. لیکن تولا صاحب، میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو ہم نے IMF کے ساتھ خود نیگوشیٹ کیا تھا
تو IMF نے کیا ہمارے گلے میں تھوڑی ٹھونسا ہے, یہ تو ہم نے خود مانا تھا, تو یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے اگر ہم نے یہ کیا نا. سر IMF کا پہلا پروگرام تو ہے نہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. IMF نے پہلے بھی یہ پروگرام کیے تھے. پچھلے پروگرام میں اگر آپ دیکھیں خصوصیت, تو نہ کہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ کو ہم بینچ مارک بنائیں گے نمبر 1, نہ آپ نے کہیں یہ کہا تھا کہ پرنٹنگ آف نوٹس نہیں کریں گے, نہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ نہیں کریں گے, نہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جی انٹر بینک یا فورن ایکسچینج مارکیٹ میں انٹرونشن نہیں کریں گے, نہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ, یہ ریئل انفلیشن جو ہوگا انٹرسٹ ریٹ 1.5% سے اوپر ہوگا. تو یہ 5 وہ فیکٹر تھے جب انہوں نے شروع کیے, اور جب ہمیں یہ پتا چلا کہ جی اسی کے لیے یہ سیف ڈپازٹ لی گئی ہے سعودی عربیہ سے, قطر سے, UAE سے اور چائنا سے, اور جب انڈائریکٹلی ان ملکوں نے IMF کے بورڈ کو یہ کہہ دیا کہ جی ہم جب تک آپ کے پروگرام میں پاکستان ہوگا تو یہ ہم نہیں نکالیں گے, کہیں ریٹرن آپ کو نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں, میرا ایک دعویٰ ہے کہ بالکل یہ بات ہوئی ہے. تو یہ جب کہا آپ نے, تو آپ نے تو ان کی تمام شرائط مان لی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو آپ کو بھی پتا ہے, آپ کے ایکسپورٹ کی ویلیو اور کوانٹم پتا ہے, اور آپ کے ایکسپورٹ سے کوانٹم آپ کو پتا ہے. ان کوانٹم میں کبھی بھی آپ اس چیز کو کنٹمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو جب آپ نہیں کر سکتے تھے اور آپ نے جب یہ ایگریمنٹ کیا, تو میں یہ کہتا ہوں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کلاڑی کھڑی ہوئی ہے, آپ بولتے ہیں ہاں میرے پاؤں پہ گر جا. تو یہ آپ نے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کے جتنے جینیسز بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا پاکستان کے اندر اکنامک ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے والے ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں, اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی اسیسمنٹس ہیں, ان ساروں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم کلاڑی کے اوپر گر رہے ہیں. سر دیکھیں, کچھ اچھے اکانومسٹ آپ کو کہہ چکے تھے, اور اگر آپ ماضی کے اگر ذرا پیچھے جا کے جھانک کے دیکھیں ماضی میں اپنے, تو یہ بات عیاں ہو جائے گی آپ کی کہ وہ جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی ہماری معیشت متحمل نہیں ہو سکتی. اور یہی چیز جب آپ نے کی, اور جب آپ کی معیشت پہ بوجھ پڑا ان 5 چیزوں کا, تو معیشت آپ کی بیٹھ گئی. جب معیشت آپ کی بیٹھنی تھی, بیکاز کہ آپ کی جو پیرلل اکانومی تھی وہ بالکل انڈر گراؤنڈ چلی گئی, اور آپ نے 2 ایمنسٹیاں دی. آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے, دونوں ایمنسٹیوں میں جو پہلی والی ایمنسٹی تھی وہ تو کافی خاطر خواہ اس کے نتائج نکلے, بیکاز کہ اس کے فورن ایسٹ کی وجہ سے, آپ کو بھی پتا ہے OECD کی وجہ سے آپ کو وہاں پر ایک بڑا چنک مل گیا. دوسری ایمنسٹی جو آپ نے دی, اس کا مجھے نہ سر نظر آ رہا تھا نہ پیر نظر آ رہا تھا. اس میں جس طریقے سے ہم نے بیہیو کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرچونیے 50 لاکھ کا جس کا پلاٹ تھا وہ جب آ گئے, تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اب جو ورلڈ بینک, IMF, ADB جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کی پرسنٹیج پوائنٹس تو بتائیں نا, وہ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں 2.4 پہ جائے گی, کبھی کہتے ہیں 2.8 پہ جائے گی. آپ کی فور کاسٹ کیا ہے؟ اب کووڈ-19 کے بعد, وائرس کے بعد ہماری اکانومی جو ہے اس کی گروتھ کیا ہوگی؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں نا, ان کے بزنسز, ان کی زندگیاں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس گروتھ کے اوپر. دیکھیں طلعت بھائی, میں نے 8 اپریل کو جو فور کاسٹنگ کی تھی, 8 فروری کو ہم نے کہا تھا آپ کی معیشت ریسیشن میں جا چکی. اس سے پچھلے سال میں نے کہا تھا اسٹیگفلیشن آ چکا ہے, اور آپ نے دیکھا پورا سال معیشت آپ کا جمود کا شکار رہی. اب جب جمود کا شکار رہی اور جب نیچے آنے لگی تو یہ آ گیا آپ کا ریسیشن. میں نے پہلے ہی فروری میں کہہ دیا تھا, اور اپریل میں جب ہم نے مارچ سے ہم نے شروع کیا تھا, مارچ کے مڈ سے ہم نے اپنی فور کاسٹنگ شروع کی کہ یہ کیا پوزیشن بن سکتی ہے جون تک, اور ہم نے جو چیزیں نکالی ہیں وہ رپورٹ میں آج نہیں 8 اپریل کو آپ کو بھیج چکا ہوں, آپ کے ریکارڈ میں واٹس ایپ پہ موجود ہوگی. ہم نے کہا تھا کہ آپ کی معیشت بیسٹ کیس سینیریو میں 1.26 ہوگی اور ورسٹ کیس سینیریو میں -0.38 ہوگی. میں نے اس وقت کہا تھا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک, موڈیز, IMF اور ورلڈ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان, یہ پلاننگ ڈویژن آپ کا یہ کہہ رہا تھا, اور ہمارے محترم استاد لیونگ لیجنڈ حفیظ پاشا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پازیٹیو ہوگی. میں نے کہا نہیں, یہ مجھے نظر ہی نہیں آیا. دیکھیں ایگریکلچر آپ کی شرنک کر گئی کاٹن کی وجہ سے. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو منسٹری آف فائنانس نے جو اپنا ریویو نکالا ہے اس میں بھی یہی چیزیں لکھی, تو میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کاٹن آپ کی بہت پرابلم آ گئی تھی, فرٹیلائزر کی انٹیک آپ کی نہیں ہو رہی تھی, آپ کی ہارویسٹنگ جو ہوئی تھی خرید کی وہ ڈیلے ہوئی,
अनसीजनल रेनफॉल आ गया, तो ये वो सारी चीजें थी जो बता रही थी ये रोज़े रोशन की तरह आया थी दीवार पे। रोज़े मैशर की तरह आया थी। मुझे ये बार बार जो व्यूअर ये भी जानना चाहेगा कि अगर रोज़े मैशर की तरह आया थी, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आपके आर्टिकल्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट का हिस्सा है ना, ये कोई स्पेकुलेशन तो नहीं है आप कर रहे, तो ये हमारे पॉलिसी प्लानर्स को नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि पाकिस्तान का दिफा इससे मुंसलिक है, लोगों की ज़िंदगियाँ इससे मुंसलिक हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ अगर नहीं होगी तो ये तो यहाँ पे तबाही आ जाएगी, तो वो इन लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रहा था? तलब भाई, मैं आपको सबसे ईमानदारी वाली बात बता देता हूँ कि आपको आज इस बात की आपके दिल में एक तड़प सी थी जिसमें आपने मुझे कहा, और मैं ये आपको आपके नाज़रीन के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे ईमानदारी से बताएं, मेरा काम है लिखना, फोरकास्ट करके देना। मैंने कहा कि आपका बजट डेफिसिट 9 to 9.5% होगा, वहीं पे उन्होंने कहा 7% उन्होंने कहा। फिर IMF ने इनको कहा कि नहीं, ये 9.2 होगा, ठीक है जी। तो मैंने कहा चलो सांस ली। कल ये रिव्यू आया, उसने कहा 9.6 होगा, तो चले, मैंने कहा मेरा एक फिगर तो गलत हुआ कि मैं कह रहा था 9.5 तक रुकेगा, तो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा 9.6। रिसेशन का जब मैंने कहा, कोई मानने को तैयार नहीं था। अप्रैल के मिड में जाके IMF, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारी मैशत रिसेशन में आ गई। 4 ट्रिलियन का मैंने टैक्स टारगेट आपके सामने रखा था कि 4 ट्रिलियन से ज्यादा आपकी ये कैपेसिटी नहीं है कि आप इकट्ठा कर सके। पहले कोई मानने को तैयार नहीं था, 4.4 से नीचे को आने के लिए तैयार नहीं था। अब IMF ने 3.9 का कह दिया, और हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि 4 ट्रिलियन से ऊपर नहीं जाएगी। तो वो टाइम से ही देखिए, एक प्रैक्टिकल तजर्बा होता है एक मुल्क में एक मईशत को प्रैक्टिकली देखना, उसको समझना, उसको चलाना, और एक होता है कि बिल्कुल एक हमारे प्रोफेसर हैं, उनकी PhD, हमारे डॉक्टरेट है, उनकी एक बड़ी इज्जत है, उनका एक मकाम। तोला साहब जाइंट से ये हफीज शेख साहब पहली मरतबा थोड़ी फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने पहले भी चलाया हुआ है। और बाकिर साहब जो है, आप उनसे बात करें, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। वो कहते हैं मैंने IMF के अंदर इतनी मईशत पड़ी हुई है। अब तो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का भी वहाँ पे बैठा हुआ है, फाइनेंस सेक्रेटरी से आप बात करें, इमरान खान खुद जो है वो जब बात करते हैं तो लगता है कि एडम स्मिथ उन्हीं से पढ़ के गया है। तो चले, ये तो असेसमेंट होगी। अब मुझे मुस्तकबिल का ज़रा क्विकली बता दें कि आने वाले साल में जो हमारा व्यू, जो शहरी है, जो बिजनेसमैन है, जो नौकरी पेशा है, जिसने कारोबार करना है या कॉमर्स करनी है, एक्सपोर्टर है या ग्रोअर है, उसको किस चीज़ की तवक्को करनी चाहिए ज़रा उसको, ताकि ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए? सर, मैं आपको एक बड़ा कैंडिडेट मशवरा मैं देता हूँ आपके व्यूअर्स को कि लोएस्ट ऑफ द एप इज टर्न ऑफ द टाइम, ठीक है ना जी। तो अब हम लोएस्ट ऑफ द एप पे आ जाएंगे। 1951 के बाद पहली दफा होगी कि आपकी मैशत सुकड़ेगी, यानी श्रिंक होगी, और जब श्रिंक होगी तो वो लोएस्ट ऑफ द एप आ गया। अच्छा, अब इसमें दो एक बड़ी चीजें हैं जो इनको हुकूमत को मैं मशवरा दे सकता हूँ, और मैंने लिख के दिया, ऐसा नहीं है कि मैं बातों में मशवरे दे रहा हूँ। देखिए, आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा, और फुल फ्लेजेड लॉकडाउन करना पड़ेगा जून के मिड तक, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे अगर ये वबा फैल गई तो उसका कंट्रोल करना अगला साल इससे मजीद खराब हो जाएगा, और इतना बुरा होगा कि हम इसके मुतामिल ही नहीं हो सकेंगे। अल्लाह ना करे, अगर ये आज ये ना होता तो मेरा ख्याल है हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। तो अगर अल्लाह ना करे ये ज्यादा हो गया तो हम डिफॉल्ट की तरफ चले। दूसरा, मैं आपको ये कहता हूँ, हमने कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन भी वर्क करके दी थी इनको, और साइंटिफिकली करके दी थी। ऐसा नहीं था कि कोई रात को वोक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड एंड वी वर्क डाउन द नंबर्स। वक्त की जरूरत है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे रिसेशन से, तो आप नोटें प्रिंट करके दे दें। 678 बिलियन पर मंथ की कॉस्ट आएगी आपको, और उसमें से भी 550 बिलियन जो है वो आप लोन के तौर पे दे दें, और बाकी गवर्नमेंट अपने ऊपर सोशल सेफ्टी नेट के एक्सपेंसेस में ले लें। देखिए, आपको भी पता है, आप भी इकोनॉमिक के स्टूडेंट रहे, मैं तो पिछले मकतब अभी भी हूँ। इसमें उनमें आप अमेरिका की मिसाल ले लेंगे। जी बिल्कुल, फेड ने यही किया है। 1920 में आपको पता है कि एक हुआ था, आपका अमेरिकन गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट किए थे। जी बिल्कुल। और उसका इफेक्ट ये हुआ था कि वो काफी इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी को कर दिया था। फिर एक रिसेशन में जब थी अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन इकोनॉमी 1929 में, तो दे टुक अ डिसीजन कि हम नोट प्रिंट नहीं करेंगे। तो हर कोई इनको कह रहा था कि नोट प्रिंट करो वरना डिप्रेशन में चले जाओ।
مگر انہوں نے نہیں مانی اور حقیقت وہ گریٹ ڈپریشن میں گیا. اس کے بعد ورلڈ وار آئی اور اکانومی اس کی بیٹھ چکی تھی, پھر IMF بنا اور اس کے بعد یہ ساری. تو باٹم لائن آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ نوٹ پرنٹ کریں, آپ کو کم از کم اس وقت پمپنگ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں 1 سے 1.5 ٹریلین کم از کم پمپنگ کریں گے آپ کی معیشت اٹھے گی. اور لاک ڈاؤن کریں, اس کے پورے امپیکٹ آپ دیکھیے, پروز اینڈ کونس کو ویٹ کیجیے, آپ دیکھیے گا 2 مہینے میں آپ اٹھ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہا نا لوسٹ آف دا ٹائم, آپ اپنی لوسٹ انکم ریٹ انٹرسٹ ریٹ رکھیں 6% پہ آپ لے کے آئیں اس کو. 9% بھی سروائیول کی جنگ لڑے گا, ابھی جو بھی لڑے گا 6% آپ کریں, اور ابھی سے کریں. جولائی 1 سے کرنے کا کیا تو کیا دیر ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی. تو صاحب I have to leave it there کیونکہ میری ٹائم کنسٹرینٹ ہے اسٹیج کے اوپر. تھینک یو سو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. اور آپ نے بہت اچھے انداز میں وہ باتیں بتائیں جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اینگل ہے. سیاسی اینگل نہیں, یہ معاشی اینگل ہے اور یہ سروائیول کا اینگل. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس.